السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ تمہیں جب میں کتاب و حکمت دے دوں اور تم کو نبی بناؤں اور پھر تم لوگوں کے پاس ایک ایسا رسول آئے جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو تمہاری شریعت ہے اس کی وہ تصدیق کرے، تو تم لوگوں کو اس نبی کے اوپر ضرور ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد و حمایت کرنی ہوگی۔ اس عہد و پیمان کو لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے پوچھا، کہا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم لوگوں نے اس عہد و پیمان کا اقرار کیا، میرے اس عہد کو تم نے مان لیا؟ قالوا اقررنا، تو نبیوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگوں نے اقرار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم لوگ بھی گواہ رہو اور تم لوگوں کے ساتھ میں بھی اس بات کے اوپر گواہ رہتا ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك، پس وہ آدمی جو ان باتوں کے بعد بھی منہ موڑ لے، یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں، نافرمان ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 81-82 یعنی 81 اور 82 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور ان دونوں آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا، ان تمام نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ جب تم لوگوں کو کتاب و حکمت دے دیا جائے، نبوت دے دیا جائے، اور نبوت کے تم لوگ کتنے اعلیٰ مقام پر ہی کیوں نہ چلے جاؤ، جب ایک ایسا رسول آئے جو تمہارے کتاب کی، تمہارے شریعت کی تصدیق کر رہا ہو، تو تم لوگوں کو اس نبی کے اوپر ضرور ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد و حمایت تم کو ضرور کرنی ہوگی۔ ان باتوں کو پوچھنے کے بعد، اس کا عہد لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے کمپلیٹ اقرار لیا کہ کیا تم لوگوں نے اقرار کیا؟ تو تمام انبیاء نے کہا کہ ہاں ہم لوگوں نے اقرار کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی گواہ رہو اور ہم بھی اس بات کے اوپر گواہ ہیں۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر الطبری کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علی رضی اللہ عنہ اور ان کے چچا زاد بھائی امام المفسرین حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، ان تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے نبی بنتے ہوئے تمہارے زمانے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائے۔ یہ وعدہ کس کے لیے لیا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کن سے لیا جا رہا ہے؟ تمام نبیوں سے لیا جا رہا ہے، تمام نبیوں سے لیا جا رہا ہے۔ کس کے لیے لیا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ تمہارے نبی ہونے کے پیریڈ میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تمہارے لیے، تمام نبیوں کے لیے ضروری ہے کہ تم ان کے اوپر ایمان لانا، ان کے طریقے کی پیروی کرنا، جو دین لے کر کے وہ آئے ان کی مکمل مدد و حمایت کرنا، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس تفسیر کے فوراً بعد اپنے تفسیر ابن کثیر میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نبیوں سے ہی نہیں بلکہ نبیوں کو یہ بھی حکم دیا ان کی کتابوں کے اندر کہ تمہاری امت کے لوگوں کو بھی یہ حکم دے دو، ان کو بھی یہ پیغام پہنچا دو، ان سے بھی یہ عہد لے لو کہ اگر ان کی زندگی میں، ان کے زمانے میں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آ گئے تو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہوگی، ان کے دین کی مدد و حمایت کرنی ہوگی۔ یہ تمام کے تمام عہد کن سے لیے گئے؟ انبیاء سے لیے گئے۔ دیکھیے مفسرین کی تفسیر کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عہد لیے ہیں۔ ایک عہد تمام انسانوں سے لیا ہے جس کا ذکر سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روح کو عالم ارواح میں جمع کر کے ان تمام سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اپنا رب ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے میں، معبود ہونے میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور جتنے بھی انسان ہیں سبوں نے اس بات کا اقرار کیا، سبوں نے اس بات کا وعدہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ جب تو زندگی دے گا، جب ہم دنیا میں جائیں گے، تیرے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں مانیں گے۔ اور دوسرا عہد عالم ارواح میں ہی تمام نبیوں کو جمع کر کے لیا، تمام نبیوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام کو جمع کر کے یہ عہد لیا کہ اگر تمہارے پیریڈ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آ گئے، ان کی تم کو اطاعت و فرما برداری کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے، اور ان کی حمایت اور مدد کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے امت کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو، اگر تم لوگ میری اطاعت و فرما برداری چھوڑ دو اور دوسرے نبیوں کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے، اب اس کے بعد کوئی بھی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ دے، دوسرے نبی کی بھی اطاعت و فرما برداری کرنے لگیں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر میری زندگی میں موسیٰ بھی آ جائیں تو موسیٰ کو بھی میری ہی اطاعت کرنی پڑے گی، میری ہی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ اور ایک روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ دونوں کے دونوں باحیات ہو جائیں اور وہ میری نبوت کا زمانہ پائے تو ان کو بھی میری اطاعت و فرما برداری کرنی پڑے گی۔ مسلمانوں کا اس بات کے اوپر عقیدہ ہے، مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا جائے گا۔ وہ نبی ہے، لیکن جب وہ نازل ہو کر کے آئیں گے تو نبی بن کر کے نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور فرما بردار بن کر کے آئیں گے، آپ کی شریعت کی پیروی کرنے والا بن کر کے آئیں گے، اور وہ اتریں گے اور مسلمانوں کے درمیان رہیں گے۔ معزز سامعین کرام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر قیامت تک ہمیشہ سلامتی اور رحمت نازل فرمائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام اعظم ہے۔ بعض لوگوں کو فرقہ پرستی کے دلدل میں جھونکنے کے لیے لوگوں کو امام اعظم بتلاتے ہیں کہ فلاں امام اعظم ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک دلیل لا کر کے دکھلاؤ کہ فلاں امام اعظم ہے، ایک دلیل لا کر کے دکھلاؤ۔ تم نے اس امام کی پیروی کو اپنی زندگی کا لازمی جز قرار لیا ہے اور اس کے بعد امام اعظم کہا ہے، ایک بھی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی امام اعظم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی امام اعظم ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی صبح تک کوئی امام اعظم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی صبح اور قیامت کے دن میں بھی کوئی امام اعظم ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی بھرپور دلیل موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کرنے کے لیے گئے، اسرا کیا، مکہ سے اپنے مقام سے، اپنے حجرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچتے ہیں، تمام انبیاء جمع ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان، تمام انبیاء کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر امام اعظم کا، امام الانبیاء کا تاج ڈالا گیا۔ ان کی امامت میں لوگوں کو نماز پڑھنا پڑا، تمام نبیوں کو۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی امام اعظم نہیں۔ محترم سامعین کرام، قیامت کی جب صبح ہوگی، جب قیامت قائم ہوگا، سارے لوگ پریشان حال ہوں گے۔ اولو العزم پیغمبر، بڑے بڑے پیغمبر، لوگ آ کر کے ان سے کہیں گے کہ بڑی پریشانی کا عالم ہے، ذرا سفارش کر دیجئے۔ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ آدم منع کر دیں گے، نوح منع کر دیں گے، ابراہیم منع کر دیں گے،
عیسیٰ منع کر دیں گے، موسیٰ منع کر دیں گے. نہیں، ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کرتے ہیں. سفارش کرنے کے لیے کون کھڑا ہوگا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کسی کا کوئی امام، کسی کا کوئی پیر بالکل کھڑا نہیں ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے ایک مکمل تفصیل ہے، سفارش کریں گے تو بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش سے راحت دے دے گا. تو امام اعظم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا بتائیے اور ذرا سوچیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امت میں رکھا ہے، تو ہمیں کن کی اطاعت کرنی چاہیے، کن کی فرمانبرداری کرنی چاہیے؟ کیا اپنی طرف سے الگ الگ 4 امام بنا کر کے ہم اس امام کی پیروی کریں گے، ہم اس امام کی پیروی کریں گے، تم اس امام کی پیروی کر لینا، تم اس امام کی پیروی کر لینا؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یہ اچھی بات ہے؟ کوئی بھی بتائے کہ یہ اچھی بات ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ان کی نبوت کا زمانہ موجود ہے، ان کی تعلیم موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور آپ کی تعلیمات پر چلنے کو ہی ہدایت قرار دیا. اس کے باوجود اگر کوئی اپنے الگ الگ امام بنا کر کے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دے، کیا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صحیح ہے؟ کوئی ایک بھی آدمی جواب دے دے کہ ہاں یہ صحیح ہے تو میں مان لوں گا. کیا صحیح ہے؟ ذرا ایک بات بتائیے، دن کا بالکل اجالا ہو، دن ہوتا ہے نا بالکل روشن، بالکل اجالا ہوتا ہے، سورج بالکل چمچما رہا ہو، سورج کی موجودگی میں ایک آدمی اگر گاڑی چلائے اور گاڑی کی ہیڈ لائٹ جلا لے، آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے نا اپنا ہیڈ لائٹ بند کرو. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہیڈ لائٹ بند کرو. کیوں؟ سورج کے رہتے ہوئے اس ہیڈ لائٹ کی ضرورت نہیں ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہے، آپ کی تعلیمات کو اللہ نے زندہ رکھا ہے. قرآن کریم آپ کے اوپر نازل ہوا ہے جو آج بھی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احادیث کی روشنی میں موجود ہے. اس کے باوجود اپنا اپنا الگ الگ فرقہ بنا کر کے اپنے اپنے الگ اماموں کو مقرر کر کے ان کی پیروی کرنا، یہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بالکل ہی جائز نہیں ہے. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تمام باتوں کی روشنی میں اگر اتباع کرے، اگر پیروی کرے، اگر کسی کے مسلک کو اپنی زندگی کا مسلک بنائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کو اختیار کرے. کہتے ہیں کہ ہم فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں. ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کا نبی تو نبیوں کا امام ہے، ان کا نبی تو نبیوں کا امام ہے. اگر موسیٰ بھی آ جائیں گے تو نبی کی پیروی کریں گے، عیسیٰ بھی آ جائیں گے تو نبی کی پیروی کرنا پڑے گا ان کو. ایسے نبی کی امتی میں ہوتے ہوئے میرا یہ مسلک ہے، ان کا وہ مسلک ہے، نہیں ان کا وہ مسلک ہے، اگر ایسا کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ نبی کی شان میں یہ گستاخی ہے، نبی کے شان کے بالکل خلاف بات ہے. تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک جٹ ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، محمد کی اطاعت کرو گے تبھی ہدایت ملے گی. کسی امام کا نام لے کر کے نہیں کہا، کسی پیر صاحب کا نام لے کر کے نہیں کہا، کسی عالم صاحب کا نام لے کر کے نہیں کہا. کیا کہا؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، محمد کی پیروی کرو گے تبھی ہدایت ملے گی، وگرنہ ہدایت نہیں مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. محترم سامعین کرام، ان تمام باتوں کے باوجود اگر آدمی دوسرا رستہ اختیار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر کے دوسری طرف بھاگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرما دیا، فمن تولی بعد ذلک، ان تمام باتوں کے باوجود جو منہ موڑتا ہے، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے ہی لوگ فاسق و فاجر ہیں. ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو لازم پکڑیں. اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے.
اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.